السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے، وہ مہینہ جس میں نیکیوں کا گراف بہت بڑھ جاتا ہے، جس مہینے میں مسلمان روزے رکھتے ہیں اور نماز و تراویح کے ذریعے مساجد کو آباد کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کی حکمت ہے کہ اس سال رمضان کا مہینہ ایسے ماحول میں آ رہا ہے جس میں دنیا کورونا وائرس نامی ایک مہلک بیماری سے جنگ لڑ رہی ہے۔ مسجدیں بند ہیں، بازاروں سے رونقیں ختم ہیں اور لوگ گھروں کے اندر مقید ہیں۔ اس لیے ہمیں جہاں اس ماہ مبارک میں رمضان کا احترام کرتے ہوئے اس کی پوری قدر کرنی ہے، ایک ایک لمحے کو اللہ کی رضا میں گزارنے کی کوشش کرنی ہے، گناہوں سے بچنا ہے، وہیں اس مہلک وبائی بیماری سے بچاؤ کے لیے لاک ڈاؤن اور سرکار کے دشا نردیشوں کا بھی پورا پالن کرنا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا مطلب ہوتا ہے نفس کو، اپنے آپ کو اپنی خواہش، مرضی اور چاہت کے خلاف عمل پر آمادہ کرنا، تیار کرنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سال ہمیں رمضان میں پہلے رمضانوں کے مقابلے میں زیادہ صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ خاص طور پر ہمارے وہ بھائی جو کوارنٹائن ہیں، وہ نہ صرف یہ کہ جسمانی طور پر مقید ہیں بلکہ ذہنی طور پر بھی سخت قسم کی تشویش، اضطراب، بے چینی اور پریشانی کا شکار ہیں۔ ان کو یہ صبر آزما مرحلہ ثواب کی امید رکھتے ہوئے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کو اپنے دل میں پیش نظر رکھ کر پورا کرنا ہے۔ اللہ تعالی عافیت کے ساتھ ہمارے ان بھائیوں کے لیے اپنے گھروں تک واپسی ممکن اور آسان فرمائے۔ ہمیں اس سال رمضان کے مہینے میں بہت سی چیزوں کو حالات کی نزاکت کے پیش نظر چاہنے کے باوجود چھوڑنا ہوگا۔ اعلیٰ درجے کے صبر کا اور استقامت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ تراویح جو اس مہینے کی اہم عبادت ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ مساجد میں عام رمضانوں کی طرح اس سال تراویح کا اہتمام نہیں کر پائیں گے، چونکہ بھیڑ بھاڑ اور اجتماع سے منع کیا گیا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، مسجدوں میں عام نمازوں کی طرح 3-4 آدمیوں سے زیادہ لوگ تراویح کا اہتمام نہ کریں۔ اگر حافظ صاحب مسجد میں موجود ہوں یا مسجد کے قریب رہتے ہوں تو وہ ترتیب کے ساتھ تراویح میں مکمل قرآن پاک پڑھیں، اور اگر حافظ صاحب میسر نہ ہوں تو مسجد میں نماز پڑھنے والے حضرات میں سے جس کو جو صورتیں یاد ہوں، تراویح میں انہی صورتوں کو پڑھا جا سکتا ہے۔ بلکہ جو لوگ مسجد کے قریب ہیں وہی لوگ مسجد میں تراویح پڑھیں، اور اس کا خیال رکھیں کہ 3-4 آدمیوں سے زیادہ لوگ تراویح کی نماز میں شامل نہ ہوں۔ باقی تمام حضرات اپنے اپنے گھروں میں نماز تراویح کا اہتمام کریں۔ اگر حافظ صاحب ہوں تو وہ ترتیب کے ساتھ مکمل قرآن پاک پڑھیں،
اور اگر حافظ صاحب نہ ہو تو جس کو جتنی اور جو صورتیں یاد ہوں تراویح میں وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں، جماعت بھی کی جا سکتی ہے، اور اگر گھر میں جماعت ممکن نہ ہو پا رہی ہو تو انفرادی اعتبار سے اور الگ الگ بھی تراویح کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ 20 رکعت تراویح کا اہتمام رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہلک اور وبائی بیماری سے انسانیت کی حفاظت فرمائے اور عافیت اور سکون کے ساتھ جینا اور زندگی گزارنا